بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ کو جب قبر میں ڈال کر لوگ واپس آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کی دائیں جانب، زکوٰۃ اس کی بائیں جانب اور دوسرے نیک اعمال، صدقہ و خیرات، صلح رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف سے کوئی آتا ہے تو نماز اس کو قریب آنے سے روکتی ہے۔ اس کی دائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے، اور بائیں جانب سے کوئی آتا ہے تو زکوٰۃ مانع بن جاتی ہے اور اس کو قریب آنے سے روکتی ہے۔ اور جب اس مردے کے پاؤں کی طرف کوئی آتا ہے تو اس کے نیک اعمال یعنی صدقہ خیرات، صلح رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ آڑ بن جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوئے تھے کیا کہتے ہو، اور اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم ان قریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوئے تھے کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے۔ ان سے کہا جائے گا اسی بات پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی، اور انشاءاللہ اسی امر پر تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے، اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت کے درختوں پر چرتے پھرتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کا یہی مفہوم ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ۔ فرمایا کہ کافر کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، بائیں جانب سے آتا ہے تو اس طرف بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو اس جانب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ اسے ان کا نام نہیں سوچے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے میں نے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی ان کی طرح کہہ دیا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تم فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ یہی مطلب ہے جس کا اس فرمان خداوندی میں ذکر آیا ہے، وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ مطلب یہ کہ جو شخص میری اس نصیحت سے اراض کرے گا تو اس کے لیے
تنگی کا جینا ہوگا۔ واقعے کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس طرح کے مزید اچھے اچھے واقعات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔ يا رب يوم الندايا يا